پاکستان تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا، مگر تجھ سے امید بے تحاشا تھی۔ دوستو، مجھے نہیں لگتا کہ اس پاکستان کا کوئی ولی وارث ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ جو حال اس ملک کا ہو چکا ہے بلکہ کیا جا چکا ہے وہ شاید ہی کسی ملک کا ہو۔ اس وقت ہمارے ملک کا ایسا حال ہے کہ جیسے کسی انسان کو موت آ رہی ہو مگر وہ نہ مر رہا ہو اور نہ زندہ ہو۔ زندگی اور موت کی کشمکش سی ہوئی پڑی ہے اس ملک کی، کیونکہ جنہوں نے اس کی حفاظت کرنی تھی، اس کا خیال رکھنا تھا، اس کو گلدستہ بنا کر سجائے رکھنا تھا اپنے سینوں میں، اپنے سر کا تاج بنا کر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پرنور پرامن اور پرخلوص فضا میں لہرانا تھا، وہ کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جنہوں نے رہنا تھا وہ اس سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ جو اس ملک میں رہ رہے ہیں یا رہ کر جا چکے ہیں وہ ہیں اسی ملک کے۔ جو مرضی کر لیں آپ، اس ملک کو چھوڑ کر 7 سمندر پار بھی چلے جائیں، لیکن آپ جس پاسپورٹ کے ذریعے جائیں گے اس پر آپ پاکستان کی اسٹیمپ لگی ہوئی اور پاکستان کا نام ہی پائیں گے۔ اس ملک کے علاوہ آپ اور 7 ملکوں کی نیشنلٹی لے لیں، مگر بھائی آپ کے ان سب پاسپورٹ پہ بھی یہ لکھا ہونا یہ پیدا کہاں ہوا تھا، پاکستان۔ اتنے بے وفا ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو پہلے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اپنے ملک کو چھوڑ کے جانا بری بات نہیں، اگر آپ جا رہے ہیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں، پیسے کمانے کے لیے جائیں، کام کاج کے لیے جائیں، لیکن یہ سوچ کر جائیں کہ جا کس کے لیے رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے جا رہا ہوں، اور گھر والے کہاں رہ رہے ہیں، پاکستان میں۔ تو پھر آپ ادھر جا کر اسی ملک کی برائی کرتے ہیں جہاں آپ کے باپ دادا رہے، آپ کی اولاد رہ رہی ہے یا آپ رہ کر جا چکے ہیں۔ آپ کے جسم میں 30 32 سال 29 سال 28 سال جتنے سال بھی آپ پاکستان میں رہے، وہ ساری طاقت آپ کو اس ملک کی خوراک آ کر ہی ملی ہے، یہ مت بھولیے گا۔ آپ باہر رہ کر پاکستان سے ناپسندیدگی کا بیان تو دے سکتے ہیں، لیکن اس سے لا تعلقی نہیں کر سکتے۔ لا تعلقی جب کی جاتی ہے اور یا پھر جن سے کی جاتی ہے ان کی چیز آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتی، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، آپ کا تمام تر لین دین ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ سوچیں گے بھی اور کہیں گے بھی یا کریں گے بھی اس ملک سے لا تعلقی کرنے کا، تو بھائی آپ جہاں رہ رہے ہیں، چاہے باہر کے ملک رہ رہے ہیں یا پاکستان، تو آپ کھا اسی ملک کے رہے ہوں گے۔ پھر چھوڑ دیں آپ اس ملک کا کپڑا پہننا، اس ملک کی چیزیں کھانا، اس ملک کی چیزوں کا استعمال کرنا نہیں کر سکتے، جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ نہیں کر سکتے یار۔ جیسا بھی یہاں سفارشیں چلتی ہیں، لیکن پاکستان پھر بھی ہمارا ہے۔ یہاں بے روزگاری ہے لیکن پھر بھی ہمارا ہے، کرپشن ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، ہر طرح کا برا کام ہے، لیکن یہ پاکستان پھر بھی ہمارا ہے۔ کیوں؟ یہ پاکستان آپ کو ایسا نہیں دیا گیا تھا جیسا یہ اب ہے۔ اس کو لوٹنے والے، اس کو اس حال تک پہنچانے والے بھی ہم ہیں۔ آپ خود ہی سوچئے، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جس نے سود کھایا، سود لیا یا دیا، سود لینے والا دینے والا، اس نے اپنے اللہ سے جنگ کی، اپنے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ تو آپ سوچئے، آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کر اس ملک کو کامیاب کر سکتے ہیں؟ ہم اس ملک کو اسلامی جمہوریہ کہتے تو ہیں، لیکن ادھر جھوٹ، چوری، زنا، حرام خوری، شراب نوشی، ہر طرح کا برا کام ہم ہی کرتے ہیں، اور سارا کا سارا الزام دھر دیتے ہیں پاکستان پر۔ پاکستان کو اس حد تک پہنچانے والا، اس حال تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں، ہم نے ہی اس کے ساتھ بے ادبی کی۔ حکومت کرسیوں کے پیچھے پڑ گئی ہے اور ہم اس کی برائیاں کرنے میں بنائی جا رہی ہیں، پاسپورٹ پھاڑے جا رہے ہیں کہ ہم آزاد نہیں، ہم آزاد نہیں، واقعی آزاد نہیں، لیکن پھر بھی پاکستان ہمارا ہے۔ یا مانا کہ یہاں پر سچ بولنے والے کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی پاکستان ہمارا ہے۔ آپ کے ان کاموں کا دوسرے ملک کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مزاح کر رہے ہیں ہمارے ملک پر، اتنا کر مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمارے ملک کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ لیبیا کی کہانی جا کر سنیں۔ لیبیا ملک کو بھی اسی طرح فنا کیا گیا تھا، آج وہ ملک در بدر ہوا پڑا، اتنا پرامن اور پرخلوص ملک تھا کہ ہر کسی کی خواہش بن گئی تھی وہاں جانا، مگر آج وہاں لوگ جانے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے قائد قذافی کی قدر نہیں کی۔ جو ان کی قدر کرتا تھا، دوسرے ملک نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اسی ملک کی قوم کو، لیبیا کی قوم کو اس بندے کے خلاف کر دیا، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھائی اپنے قائد کو مارا اور پھر خود اپنی بربادی کا نظارہ دیکھتے رہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کریں، نہ کہ اس پر عمل کریں۔ یار ہمیں اس ملک سے وفا کرنی ہوگی، ہم حکومتوں پر نیپر نہیں رہ سکتے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے یا اس ملک کے لیے کچھ کریں گے، ہمیں خود اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ تو ہمیشہ بے وفائی ہوتی آئی ہے، وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ اس سے وعدہ کیا گیا کہ تمہاری قومی زبان اردو بنائی جائے گی، جو کہ آج تک نہ ہو سکی تھی۔ اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، لیکن آج تک اس میں اسلام کی مکمل پاسداری نہ کی تھی۔ اس نے کہا کہ میں آزاد ہوں، مجھے اپنی سلطنت آپ بنانی ہے، لیکن اسے غلام بنا دیا گیا۔
اس نے جب بھی اسلامی ممالک کے سامنے سر اٹھانا چاہا تو ہمیشہ شرمندہ ہوا۔ آخری شعر کے ساتھ بات کا اختتام کروں گا۔ بس یہی سوچ کر زیادہ شکوہ نہ کیا میں نے کہ اپنی جگہ ہر شخص صحیح ہوا کرتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔